अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज नई सूरत शुरू करनी है, सूरह अल-मोमिनून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل الملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا
فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين من كل من كل وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم من اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سورہ المومنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں. والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے کے ساتھ جو والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ کیوں جوڑ لگایا گیا اس کا؟ آج تو ماشاءاللہ عرفہ بھی آ گئی ہیں آپ کی بیٹی ہیں، دونوں باپ بیٹا اکٹھے ہو گئے آج بڑی دیر کے بعد. عرفہ تم بڑی نکتہ نواز بنی ہوئی ہو ہیں؟ نہیں کوشش کرو. یہ کہ نماز میں دیکھا ہے نا. ہاں، لغویات سے لغو کے آلات کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری طور پہ نماز سے. جو لغویات میں کھو جاتے ہیں لوگ، جن کی دلچسپیاں لغویات سے ہوں، ان کو نماز میں حضور ہی نصیب نہیں ہوتا. خشوع تو بہت بات کی بات ہے. اس لیے خشوع حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو وہ بندے ہیں خدا کے جن کا ذکر ہو رہا ہے بڑی شان کے ساتھ، وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے ان کو خشوع نصیب ہوتا ہے. مگر جن کے ذہن اور دل لغویات میں الجھے ہوئے ہوں، ان کے لیے خشوع کا نصیب ہونا بہت دور کی بات ہے. سمجھ گئے؟ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نہیں فرمایا، زکوٰۃ فاعلون، یعنی زکوٰۃ کے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وہ توجہ اور ارادے اور محنت کے ساتھ زکوٰۃ کے معاملات میں جد و جہد کرتے ہیں اور پوری کوشش کے ساتھ یہ حقوق ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنے ازواج کے.
اور ما ملکت ایمانکم یا ان کے جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے، فإنہم غیر ملومین، بس یہ لوگ ہرگز ملامت کے سزاوار نہیں، غیر ملومین ملامت زدہ لوگ نہیں ہیں یہ۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس جو اس سے پرے، اس سے ہٹ کر کچھ اور چاہے، فاولئک هم العادون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، راعون ان پر ان کی رعایت رکھتے ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت پر ہمیشہ مستعد رہتے ہیں۔ یحافظون میں یہ سارا مضمون ہی مستعدی اور جدوجہد اور بالارادہ کوشش کا ہے، اس لیے میں نے مستعد کا لفظ بڑھا دیا، ورنہ یحافظون کا مطلب ہے صرف حفاظت کرتے ہیں۔ عام طور پر نماز کے ساتھ قیام کا لفظ آتا ہے، یقیمون الصلاۃ، لیکن وہ قیام کا لفظ عموماً بالجماعت، باجماعت نمازوں کے ساتھ مختص ہو چکا ہے، اس لیے یہاں ہر نماز چونکہ پیش نظر ہے، مردوں عورتوں کی سب کی، اس لیے صلوات کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یعنی وہ لوگ جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے یقیناً انسان کو مٹی کے، گیلی مٹی کے ایک سلالہ سے پیدا فرمایا۔ سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، تو جب کہا جاتا ہے نا گیلی مٹی سے پیدا کیا، طین سے انسان کو پیدا کیا یا آدم کو پیدا کیا، تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور رہے ہیں، نسل بعد نسل علماء یہ سمجھتے رہے ہیں کہ مٹی کو گوندھا اور اس کو بنا کے تیار کر دیا۔ لفظ سلالہ نے ہر اس وہم کو دور فرما دیا ہے، اور آیات کے حوالے سے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ارتقاء کی ایک منزل ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، مگر لفظ سلالہ نے تو بات خوب کھول دی ہے کہ مٹی کے اندر جو نامیاتی روح ہے وہ سلالہ ہے، اس روح سے ہم نے انسان کی پیدائش کا آغاز کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اب اس کو نطفہ بنایا ہے۔ یہ مٹی کے بعد، سلالہ کے بعد اس کو نطفہ بنانے کا مضمون بہت ہی دلچسپ اور سائنسی نقطہ نگاہ سے قابل توجہ ہے۔ ایک دور تھا جب کہ انسان مٹی کے سلالے ہی سے پیدا ہوتا رہا اور ابھی جنس پیدا نہیں ہوئی تھی، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا، یعنی وہ مادہ تولید جس میں دو کا ملنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اکیلے ایک مادے سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ثم خلقنا النطفة علقة، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، یہاں کافی اختلاف، کافی تو نہیں کہنا چاہیے، یہاں ایک اہم اختلاف پایا جاتا ہے اس آیت کو سمجھنے میں۔ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں اس نطفے کو رکھا۔ اگر اس سے مراد یعنی رحم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نطفے کا تعلق صرف مرد سے ہوگا اور عورت کے نامیاتی مادے کو اس سے خارج اور الگ سمجھا جائے گا، اور اس کا پھر اور کہیں ذکر نہیں ملتا۔
اور جس طرح سلالہ کے بعد نطفے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ دونوں طرف برابر چسپاں ہوتا ہے، اور پھر وہ قرار مکین ہے بھی نہیں، وہاں تو اکثر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور کئی خطرات لاحق ہیں، اس کو بعض رحم خود ہی دھکیل کے باہر پھینکتا ہے الرجیز کی وجہ سے۔ لیکن وہ جو سیلز ہیں جن کے اندر یہ چیز بن رہی ہوتی ہے وہ قرار مکین ہے، کیونکہ انسانی وہ مادہ جس کے اندر بے انتہا خلیے موجود ہیں ان کے اندر یہ محفوظ ہے نطفہ، اور عورت کا جو مادہ جس سے اس کے انڈے بنتے ہیں وہ بھی سیلز کی صورت میں مقام مکین ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ ایک آدمی اگر 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا وہ جو مادہ ہے اس کے اندر نشو و نما کی صلاحیت اسی طرح موجود رہتی ہے۔ چنانچہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے بڑی عمر میں ولادت حضرت زکریا، وہ اس وجہ سے ہے کہ قرار مکین میں خدا تعالیٰ نے یہ نطفہ رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ اگر وہاں کسی بیماری سے چوٹ پڑ جائے، کیونکہ بعض محفوظ مقامات میں بھی تو حملے ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے اولاد کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ تو میرے نزدیک قرار مکین سے مراد وہ بنیادی سیلولر ٹشو ہے، یعنی خلیات کا وہ جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو عطا فرمایا ہے اس میں خدا نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ پھر ثم خلقنا النطفة علقة، یہ جو نطفہ ہے اس سے پھر علقہ بنتا ہے، اور اس نطفے میں مرد و عورت کے مادے کا امتزاج داخل ہے، اس لیے ان دونوں پر لازماً یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اکیلے مرد کے نطفے سے نہیں بنتا، اس لیے لطف نطفہ کو جو یہ سمجھا گیا ہے کہ صرف مرد سے تعلق رکھنے والی چیز یہ غلط ہے۔ پھر ہم نے نطفہ کو جب مرد اور عورت کے مادوں کا امتزاج ہو گیا اس کو علقہ میں تبدیل کیا ہے۔ علقہ ایسا لوتھڑا ہے جس میں چمٹنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، تعلق ہونے کی، اور یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ ٹکڑا جو ہے نان ڈسکرپٹ حالت ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر جو ابتدائی جان زندگی کی قسمیں گھونگے وغیرہ ملتے ہیں، ان کے اندر سے جو گوشت کی چیز نکلتی ہے وہ علقہ زیادہ مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک نان ڈسکرپٹ سی چیز ہے، اس میں چپکنے کا مادہ بھی ہے، اس میں وہ کچھ ہے صحیح مگر اس کو گوشت نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس کے بعد اس سے ہم نے مضغہ بنایا، یعنی بوٹی بنا دی، اور بوٹی میں خون بھی ہوتا ہے۔ بس علقہ میں خون نظر نہیں آئے گا سوائے خودبین کے، مگر مضغہ میں دکھائی دینے لگتا ہے، وہ سرخ سی بوٹی بن جاتی ہے۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے مضغہ ہی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا ہے۔ وہ ایسی حالت ہے جس میں ہڈیوں کا مادہ بنانے کا مادہ موجود ہے۔ کسی نے اگر گندا انڈا دیکھا ہو کھول کر تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ مضغہ کیا ہے۔ وہ اس کے اندر جو خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے وہ ہے جو اس کے اندر سے ہڈیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں، اور ہڈی بنانے کی صلاحیت اس گوشت میں ہوتی ہے جو اس کے اندر بن چکا ہوتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر یعنی یہ بوٹی، گوشت میں کہہ رہا ہوں، یہ بوٹی کی شکل جس سے آگے ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور بوٹیاں بھی بنتی ہیں، گوشت بھی بنتا ہے۔ فرمایا ہم نے عظام اس سے بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر عظام کو گوشت پہنایا۔ تو پہلا جو تانا بانا بنتا ہے اندر وہ بنیادی انسانی ایٹانومی کا تانا بانا بنتا ہے، ہڈیاں وغیرہ سارا اس کا ایک نقشہ سا نکلاتا ہے جس کو باریک خوردبینوں کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں، درست ہے نا یہ بات؟
انیشلی صرف سیلز ہوتے ہیں, شروع میں صرف سیلز کی شکل میں ہوتا ہے ایک لوتھڑا سا, اسکیلٹن سا بنتا ہے. بالکل سیلز ہوتے ہیں جن کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. پھر ثم انشأناه خلقا آخر. اب یہ ہے بہت اہم بات. باوجود اس کے کہ یہ ساری صورتیں زندہ ہیں لیکن ان میں ابھی روح نہیں اتری, اور نفس تو ہیں لیکن روح نہیں بنی. خلق آخر جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ انسانی روح ہے جو اس کو باقی نفوس سے ممتاز کر رہی ہے. یہ جو خلق آخر کا وقت ہے یہ 120 دن کے بعد, فوری بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے متعلق میں نے کسی جگہ بھی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اپنے کلاس, اردو کلاس میں شاید رقام العرب میں تھی. اچھا, رقام العرب میں اس موضوع پہ روشنی ڈالی تھی. لیکن جہاں اردو کلاس میں بھی, جہاں ڈاکٹر یا انگریزی سوال جواب میں جہاں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے, یاد نہیں, آپ بھی تھے وہیں. اچھا, تو وہ خلق آخر 120 دنوں کے بعد ہوتی ہے. اور آج کل یہ بہت زور کے ساتھ یہ بحثیں جاری ہیں کہ کس سٹیج تک ایبارشن کی اجازت ہونی چاہیے, کس سٹیج کے بعد نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ جو ڈیوائڈنگ لائن ہے, جو فرق کرنے والی لائن ہے, یہ نمایاں ہو کے ابھری اور قرآن کریم کی صداقت کا ایک نشان بن گئی ہے. خلق آخر وہ حالت ہے ایمبریو کی جس میں وہ آزادانہ زندہ رہنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. اس سے پہلے ڈیڈ میٹ ہے قسم کا, یہ ویجیٹیٹو لائف ہے. جب وہ اس کے اندر اچانک ایک روح کا شعور پیدا ہوتا ہے تو پھر اسی وقت سے شعور شروع ہو جاتا ہے. اس کے کان سننے لگتے ہیں, اس کے احساسات تکلیف اور خوشی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس کیا ہی برکت والی ذات ہے وہ اللہ جس نے, جو تمام خلق کرنے والوں میں سب سے زیادہ دل خوبصورت خلق کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر ان ساری کوششوں کے بعد اتنا لمبا قصہ چلایا, پھر تم مر جاؤ گے. تو کیا یہی انجام ہے؟ کیا موت ہی کی خاطر سب کچھ یہ چلایا گیا تھا قصہ؟ یہ میتون نے اچانک انسان کو بیدار کیا ہے. کیا زندگی اسی مقصد کے لیے تھی؟ اتنا بڑا قصہ, مٹی کا سلالہ بنایا, سلالہ سے یہ سارے سلسلے چلے اور آخر میں جا کے میتون. فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون. موت پر انجام نہیں ہوگا, پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. ورنہ یہ ساری کوششیں باطل ہو جاتی ہیں, بے معنی اور لغو ہو جاتی ہیں, کوئی مقصد نہیں رہتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. اور ہم اس سے پہلے تمہارے لیے, تمہارے اوپر 7 راستے بنا چکے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم خلق سے غافل نہیں ہیں. یہ کون سے راستے ہیں بتائیں چودھری آفتاب صاحب؟ کوئی اندازہ ہے؟ ابھی جو بیان ہوا اوپر سے, یہ ابھی جو بیان ہوا ہے یہاں پہ, اسی یہ جو راستے نہیں, آسمان پہ زمین کی باتیں ہو رہی تھی. یہ ساری باتیں, مٹی اور زمین وہ سب چیزیں. آسمان پہ کون سے راستے ہیں؟ یہ اب بولیے سائنٹسٹ لڑکی ہماری ماشاء اللہ فوزیہ شاہ نے کچھ سائنس پڑھی ہوئی ہے. کیا کیا ہوا آپ نے؟ بی ایس سی فزکس میں. تو پھر آپ کا مضمون ہے, ہو جائیں. میں تو سورہ فاتحہ کہنے لگی تھی. میں تو سورہ فاتحہ کہنے لگی تھی. سورہ فاتحہ آسمان پہ تو نہیں اوپر راستے بنے ہوئے اس کے, وہ اور معنوں میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو خلق جو ہے, ظاہری خلق, اس کا تعلق ہے. اور جب خلق کا لفظ آیا تو صرف انسان مراد ہی نہیں ہے,
तमाम मखलूक़ात इससे इस्तिफ़ादा कर रही हैं, ये कोई बात है। आसमान को तह बतह बनाया, नज़दीक का आसमान, दूर का आसमान, ये सारी चीज़ें बयान हुई हैं, मगर रस्तों का ज़िक्र या यहाँ है या फिर उस दौर के ताल्लुक़ में आता है जब इंसान तरक्की करता हुआ हवाई जहाज़ ईजाद करेगा, वस्समाए ज़ातिल हुबुक के, जब आसमान में रास्ते बन जाएंगे और खुदा कहेगा वो ज़माना गवाह है, वो आसमान गवाह है, जबकि आसमान पर भी चलने के लिए रास्ते में मुकर्रर कर दिए जाएंगे। वो बिल्कुल मुख्तलिफ मज़मून है। यहाँ तख्लीक के मज़मून में ये बात हो रही है। फरमाया लक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ व मा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, हम खल्क़ की ज़रूरत और उसकी हिफाजत के कामों से गाफिल नहीं हैं। जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ कुर्रात हैं, जो हमारा ज़मीन का नज़दीक का आसमान 7 ऐसे कुर्रों में बटा हुआ है, जिसमें से हर कुर्रा बाज़ चीज़ों को ऊपर जाने की इजाज़त देता है, बाज़ों को नीचे आने की इजाज़त देता है, बाज़ों को रोक देता है। ऐसा परफेक्ट वैल्यूल सिस्टम है कि आसमान से जो भी चीज़ें उतरती हैं, अगर उनके उतरने के रास्ते ना होते तो कुछ भी ना उतर सकती। जो फ़िज़ा है इनको रोक के वहीं ख़त्म कर देती। बस इतना इंट्रिकेट निज़ाम है कि अगर उसके मुतालिक बात शुरू की जाए तो हफ्तों भी लग जाएं तो उस वो मज़मून ख़त्म नहीं हो सकता, इशारतन ही बात की जा सकती है। तो ये ख्याल किया रास्ते यूँ नहीं चल रहे, यूँ ऊपर नीचे जा रहे हैं। उन रस्तों पर नीचे से कुछ चीज़ें चलती हैं जो ऊपर तक जारी होती हैं, और ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जो नीचे दाखिल हो रही हैं। अगर ये रास्ते मुअय्यन वाज़ेह सूरत में ना बनाए गए होते तो ज़िंदगी ज़मीन पर पल सकती ही नहीं थी, नामुमकिन था। ज़मीन की हिफाजत नामुमकिन थी। ये मुराद है जो खुदा तआला फरमाता है व मा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, हमने खल्क़ को पैदा करके उसे भुला तो नहीं दिया, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है, यहाँ तक कि उसके आसमान से ताल्लुक़ के रास्ते बनाए हैं। ये मज़मून जब आगे बढ़ चलता है फिर सूरह फातिहा में दाखिल होता है। उसकी जो 7 आयात हैं वो भी 7 रास्ते हैं जो इंसान के रूहानी ताल्लुक़ से ताल्लुक़ के कायम रखने के लिए मुअय्यन रास्ते हैं, उनके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम रख सकता है, और उन्हीं के ज़रिए उन आतिशी मादों से बच भी सकता है, उनको रोक सकता है जो मग़ज़ूब और ज़ालिमीन में मज़कूर हैं। तो वहाँ भी वैल्यूल सिस्टम है। बाद ऊपर जाने के रास्ते हैं जो हदायत पाने वाले इनाम वालों के रास्ते हैं, बाद नीचे आने वाले ख़तरात से बचने के रास्ते हैं, वो भी उन्हीं का रास्ता है। बाद वो हैं जो फिर मग़ज़ूब हो जाते हैं, वो शयातीन जिन पर वो मार पड़ती है। तो ये समाज दुनिया मादी लिहाज से भी मुकम्मल 7 रस्तों पर मुश्तमिल है और रूहानी लिहाज से भी मुकम्मल 7 रस्तों पर मुश्तमिल है। और उन रस्तों में से जो करीब तरीन है वो पानी के नज़ूल का रास्ता है, जिसकी मिसाल दी गई है। जो सबसे करीब हमारे आसमान है, जिसके बाद पानी के ऊपर चढ़ना बंद और मज़ीद आगे जाना रोक दिया गया है। ये आसमान पर बुखारात का चढ़ना और फिर पानी बनकर उतरने का रास्ता है, जो इसकी एक मिसाल दे दी गई। व अंज़लना मिनस समाए मान बेक़दरिन, पानी जो उतारा है उसके भी एक अंदाज़ा है। अगर एक मुअय्यन तकदीर के ताबे एक मुकम्मल प्लान के ज़रिए, मंसूबे के ज़रिए पानी उतरने का निज़ाम, इसके ऊपर चढ़ने के रास्ते, इसके नीचे उतरने के रास्ते, मुअय्यन रास्ते हैं। जहाँ चढ़े वहीं तो नहीं गिर पड़ता वापस, रस्तों पे चलता है, वहाँ उतरता है जहाँ इसको खुदा ने मुकर्रर फरमाया है कि यहाँ उतरना है, तुम्हें मुक़द्दर फरमाया है कि यहाँ उतरना है। बेक़दर फअस्कन्नाहु फ़िल अर्द, फिर उसे हमने ज़मीन में ठहरा दिया, यानी ज़मीन में उसके रुके रहने के सामान पैदा कर दिए, ताकि इस अरसे में
کہ واپس سمندر میں جا کر پھر ان رستوں پر چل پڑے جو مقدر ہیں زمین کو اپنا فائدہ پہنچا دے. پس وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو کلیتاً لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اس کو فار گرانٹیڈ نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ اگر باقاعدہ اس نظام کی حفاظت نہ کرے اور بے انتہا لطیف توازن نہ قائم رکھے ان کا، تو یہ غائب بھی ہو سکتا پانی، اوپر بھی چڑھ جائے تو واپس ہی نہ آئے. زمین میں جہاں محفوظ رکھا جاتا ہے وہ نیچے اترنا شروع ہو جائے یہاں تک کہ تم اس کو پہنچ نہ سکو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. وہ جو اس کے زمین پر قرار پکڑنے کا عرصہ تھا، اس عرصے میں ہم نے اس کے ذریعے اٹھائیں جنات، باغات اٹھائے اس میں سے، نخیل اور اناب کے، ان کے کھجوروں اور انگوروں کے، اناب بعد میں آتا ہے، من نخیل و اناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، لیکن صرف کھجوریں اور انگور ہی نہیں، اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، کثیرۃ، کثرت کے ساتھ، اور سب پھل نہیں کھاتے. یہ بھی دیکھیں قرآن کریم کی جو فصاحت و بلاغت ہے، یہ صاف بتا رہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا بنایا ہوا نہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جتنا بھی پھلوں کا نظام ہے وہ سارے کے سارا تمہارے کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور ایک ایسا درخت بھی بنایا ہے اس میں سے جو طور سینا سے نکلتا ہے. تنبت بالدہن، عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تیل پیدا ہوتا ہے یا تیل پیدا کرتا ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے وہ تیل لیے ہوئے نشو و نما پاتا ہے. اس کے آغاز ہی سے اس کے اندر وہ نظام موجود ہے جس نے لازماً تیل بنانا ہے. تو گویا وہ تمہارے لیے تیل لیے ہوئے اٹھتا اور نشو و نما پاتا ہے. وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور ایک قسم کا سالن کھانے والوں کے لیے مہیا کرتا ہے. صبغ میں ایک قسم کا سالن بھی ہو سکتا ہے ترجمہ، ایک بہت اعلیٰ درجے کا سالن. اور یہ جو ہے اولیو آئل، یہ اس کی خاص تعریف ہے. جتنے بھی تیل ہیں غذا کے لیے ان میں سب سے اچھا یہ ہے، اور اس تیل میں کولیسٹرول بنانے کی خرابی موجود نہیں. چنانچہ جتنے بھی سائنسدانوں نے تجربے کیے ہیں یا جائزے لیے ہیں کہ کن علاقوں میں وہ ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، دو الگ الگ انہوں نے نتائج نکالے. ایک یہ کہ جہاں شراب زیادہ پی جاتی ہے وہاں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اور اسی تعلق میں سورج زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں اولیو آئل استعمال ہوتا ہے وہاں ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے. اب اولیو آئل کا یہ اثر اتنا غالب ہے کہ جہاں کثرت کے ساتھ سور کھاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ شراب پیتے ہیں، یعنی اسپین، وہاں تو مصیبت ہے کسی ایسے ریستوراں میں، کسی ریستوراں کی تلاش جہاں سور نہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اور ایسی بدبخت چیز ہے کہ ان کے ہر سٹور میں جہاں بھی داخل ہو آگے لٹکے ہوئے بدبخت، ان کی لاشیں لٹکی ہوئی، اور کھانے والی جگہوں پہ بھی ناقابل برداشت چیز ہے، اور ہارٹ اٹیک کم. تو مطلب یہ ہے کہ آئل جس کی تعریف فرمائی جا رہی ہے، شجرۃ تخرج من طور سینا تنبت بالدہن والصبغ للآکلین،
یہ غیر معمولی صفات والا تیل ہے، غیر معمولی صفات والا درخت ہے، اسی لیے اسے شجرہ مبارکہ بھی فرمایا گیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں میں، یعنی ان جانوروں میں جو مویشی کہلاتے ہیں، ان میں اصل تو اونٹ ہیں، سب سے پہلے لفظ نام اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ذیل میں باقی سب بھی دودھ دینے والے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا بعض کا، ان کو انعام کہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے انعام میں ایک عبرت کا نشان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ یہاں بطون ہی نہیں فرمایا بلکہ بطون ہا فرمایا ہے، حالانکہ ایک دوسری جگہ بطون ہی فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انعام ہے یہ جنس کے طور پر ہی کی ضمیر کی طرف، ہی کی ضمیر سے بھی اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور ہا کی ضمیر سے بھی، اور یہاں چونکہ رحم مادر کی طرف اشارہ کرنا زیادہ مقصود لگتا ہے، اس لیے ہا کی ضمیر پھیری ہے تمہارے لیے، کیونکہ آگے دودھ جو نکلتا ہے سارا دراصل تو وہ مادہ سے ہی نکلتا ہے، اگرچہ وہاں بھی دوسری جگہ بھی دودھ کا ذکر ہے، مگر کوئی حکمت ہے کہ فرق ہے، وہاں ہی فرمایا ہے یہاں ہا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی، مگر اب اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اتنا یاد رکھیں کہ انعام کی طرف مادہ کی ضمیر سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے، مذکر کی ضمیر سے بھی، اور یہاں مادہ کی ضمیر اختیار فرمائی گئی ہے۔ انعام کے پیٹوں میں سے ہم تمہارے لیے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی یہ مراد ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اب یہاں منہا نے ایک بات بہرحال کھول دی کہ یا تو ہا کی ضمیر بغیر مادہ اور نر کی تمیز کے استعمال کی گئی ہے، کیونکہ کھاتے تو پھر نر جانوروں میں سے بھی کھاتے ہیں، یا منافعوں کی طرف تو نہیں اس کا اشارہ ہو سکتا منہا کا۔ منافع کثیر، بہت سے منافع ہیں، ان منافعوں میں سے یہ بھی ہیں، مگر میرے خیال ہے وہ درست نہیں، ہا کی ضمیر انعامی کی طرف جائے گی۔ بس اس پہلو سے وہ جو پہلا تبصرہ تھا اس میں ترمیم ہو جانی چاہیے۔ یہاں ہا کی ضمیر من جملہ انعام کی طرف بحیثیت جنس کی گئی ہے۔ فرق کیوں کیا گیا ہے یہ قابل غور بات ہے، اس پر مزید غور ہونا چاہیے۔ لیکن عبرت کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ عبرت کا لفظ بالعموم ایسی نصیحت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کچھ انذار کا رنگ بھی رکھتی ہے، اور کسی خطرے، کسی ٹھوکر سے بچانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، اور یہاں لفظ عبرت استعمال فرمایا گیا ہے، مثال نہیں فرمایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہاں عبرت ہے، بتائیں۔ مولوی صاحب کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں بتائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو سلوک ان حیوانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا نا، کہ اس کے ساتھ یہ حالات پیش آتے، بجائے اس کے کہ وہ اشرف المخلوقات بن جاتا، اور اس کے لیے اس کا لوگ دودھ پیتے اور اس کا گوشت کھاتے۔ بات یہ کہ یہ تکالیف جو ہیں، نہیں یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ حیوانوں کو خدا تعالیٰ نے کلیتاً انسان کے لیے قربان کر کے رکھ دیے، مجسم قربانی بن گئے ہیں۔ تو انسان کی شان کیا ہے آخر، کہ
کہ اس کے لیے چیزیں قربان ہوں. عبرت یہ ہے کہ وہ اسی طرح خدا کے حضور قربان ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، اعلیٰ مقاصد کے لیے. ادنا مقاصد جب اعلیٰ پر قربان ہوتے ہیں تو ان کا جزو بن جاتے ہیں. یہ جانوروں کو ایک ایسا اعزاز ملتا ہے جو وہ شعور تو اس کا نہیں، لیکن جانوروں کا دودھ، جانوروں کا گوشت، ان کی کھالیں جب انسان کو جز بن جاتی ہیں تو گویا ادنا حالت ایک اعلیٰ حالت میں تبدیل ہو گئی. ایک کم درجے کے جانور ایک اعلیٰ درجے کی مخلوق میں تبدیل ہو گیا. تو اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اگر تم اس طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کرو گے تو تم کاٹ کر پھینک دیے جانے کے لائق ہو، تمہاری کوئی بھی قیمت باقی نہیں رہے گی. تمہیں بھی خدا تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ پالا ہے تاکہ تم روحانی طور پر قربانیاں دے کر ایک اعلیٰ خلق میں تبدیل ہو جاؤ. اور وہ اعلیٰ خلق باشعور خلق ہے. جالنا ہو سمیعًا بصیرا، وہی مضمون ہے جو یہاں بھی اطلاق پا جاتا ہے. پھر ان کے فوائد کا ایک اور سلسلہ شروع فرما دیا ہے. یعنی ان سب باتوں کے بعد، عبرت کے ذکر کے بعد، وہ نصیحت فرمانے کے بعد ایک اور ان کے فوائد کا سلسلے کی طرف توجہ پھیری. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو. یعنی تمہاری سواری کے لیے صرف جاندار ہی مخصوص نہیں ہیں بلکہ کشتیاں بھی تمہاری سواری کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالارادہ اس غرض سے بنائی ہیں، اور تم ان پر سوار کیے جاتے ہو. اب کشتیوں کے ذکر کے ساتھ طوفان نوح کی طرف توجہ کا پھیرنا ایک بہت ہی دلچسپ انحراف ہے. ایک مضمون سے دوسرے کی طرف مڑنے کے لیے قرآن کریم نے ہر جگہ بریجز بنائے ہوئے ہیں. کہیں اچانک بغیر برج کے انحراف نہیں ہوتا. کئی دفعہ وہ نظر آ جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں دکھائی دیتے، مگر ہیں ضرور. تو یہاں کتنا خوبصورت انحراف ہے. علیہا وعلی الفلک تحملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ جو پہلا مضمون ہے اس کو بھی اس بات نے کھول دیا. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش نہیں کیا تو مٹا دیے گئے، رکھنے کے لائق نہیں سمجھے گئے، اور وہی جانور رکھے گئے جو انسان کے کام آنے تھے. مگر انسان جو خدا کے کام نہیں آنا تھا اسے برباد کر دیا گیا. تو اس سبق کو مسلسل آگے بڑھایا ہے، لیکن اس خوبصورت انحراف کے ساتھ کہ ایک مضمون دوسرے میں داخل ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور اس نے کہا کہ جی گھڑی کہاں چلے گئی آپ کی، بھول گئے؟ یہ گھڑی کے سامنے کو بیٹھا ہوا ہے، اب لیکن پیچھے دیکھو جو کوٹلے چھپا کی گئی آپ کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، بھول گئے تھے. رکھا کرو اس لیول پہ تاکہ سامنے بیٹھنے والے وہ حائل نہ ہو سکیں. جہاں یہ لٹکے ہوئے ہیں نا، ان کے سروں پہ لٹکا دو بجائے پیٹھوں کے پیچھے رکھنے کے. گھڑی کو ان کے سروں پہ لٹکا دو. یہ جو بیچ کی تار ہے یہ دیکھو سامنے، اوپر تمہارے سر پہ نہیں، ان کے سروں پر. فوجی تم کر لو، تمہارا ہاتھ کافی لمبا ہے. ہے نا، پہنچ جائے گا نا، ٹھیک ہے. یاد رکھنا بجلی کی تار ہے یہ، احتیاط سے. ایسے کاموں میں بہت ماہر ہو گئی. اس نے ہمارے جو پیچھے سجاوٹ کے کام تھے نا ایم ٹی اے وغیرہ کے شروع میں، اس جس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے، جس اسٹوڈیو میں، اس کو بھی بنانے سجانے میں بڑی محنت کی ہوئی ہے.
اپنی بچیوں کو اور بعض سہیلیوں کے ساتھ لے کے آ جاتی تھی، اسی لیے پہلی نظر اسی پہ پڑی ہے کہ یہ اس معاملے میں ٹھیک رہے گی. اب ٹھیک پڑی ہے کہ یہ بھی پتہ لگ جائے گا. کیوں جناب؟ اب ٹھیک ہے، شاباش. ابھی کافی وقت ہے ماشاءاللہ. کافی وقت نہیں ہے ابھی، تو ہم نے وہ کلاس لینی ہے، ہومیو کلاس بھی لینی ہے نا؟ قریباً 10 منٹ ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، 10-12 منٹ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے، ان کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. ملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے سرداروں نے، یا اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا. یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں، مگر ساری قوم ہی منکر ہو چکی تھی اور ساری قوم کی صف ہی لپیٹی گئی ہے. اس لیے ان کے میں سے بھی چوٹی کے بد کردار لوگ یا ظالم اور باغی لوگ، جو ساری قوم ہی منکر ہو، ان کے سردار اس سے بھی زیادہ منکر ہوں گے. اس لیے میرے نزدیک وہ ترجمہ بہتر رہے گا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے. کیونکہ اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر نہیں کیا ان کے سردار حضرت نوح تھے. تو 2 حصوں میں قوم بٹ گئی. کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں کیا. جنہوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے یہ کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کے انسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فوقیت ثابت کرے یا قائم کرے. ثابت نہیں، قائم کر دے، اپنے آپ کو تم پر نافذ کر دے. اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا، جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، وہ فرشتے اتار سکتا تھا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے بزرگوں میں تو اس قسم کا کوئی ذکر سنا ہی نہیں کبھی. یعنی حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے زمانے تک نبوت کا ایسا انقطاع ہو چکا تھا ایک عرصے تک کہ ابا اسی طرح کہتے تھے ہم نے نہیں سنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک لمبے عرصے تک نبی نہیں آیا، ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سنا ہی نہیں یہ قصہ، حالانکہ ابراہیم کی نسل، علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی اپنے پہلوں میں یہ قصہ نہیں سنا کہ اس طرح خدا نے کسی بندے کو چن کر بھیج دیا ہو. ان ہو الا رجل، یہ تو محض ایک انسان ہے، بہی جنتن، اسے جنون ہو گیا ہے، جن چڑھ گیا ہے اس کو. فتربصوا بہ حتی حین، اس لیے کچھ دیر اس کے بد انتظام کا انتظار کرو. ان بیوقوفوں کو اس معاملے میں اتنا یقین ہو گیا تھا کہ خود نہیں کوشش کی. کامل یقین تھا کہ یہ جو جن چڑھا ہوا ہے اس نے اس کو ہلاک کر کے چھوڑنا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم انتظار کرو. جس طرح عام طور رسول کہتے ہیں رسولوں کو اتنا یقین ہوتا ہے. یعنی اس شرک میں وہ اتنے بڑھ چکے تھے، اتنا کامل یقین تھا ان کو اپنے شرک کی سچائی کا، اسی وجہ سے ان کا وہ آخری وقت آ پہنچا ہے. اتنے کامل یقین کے بعد پھر اس سے بچ نکلنا بڑا مشکل ہے. حضرت نوح کو میں کہتے انتظار کرو، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. حضرت نوح اس وجہ سے بچ گئے، ورنہ دھمکیاں بڑی دی تھیں، کیا کچھ نہیں. قال رب انصرنی بما کذبون،
حضرت نوح نے عرض کیا اے میرے رب مجھے میری نصرت فرما اس معاملے میں جس معاملے میں یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا، تو ہم نے اس کی طرف وہی فرمائی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ مطلب تھا کہ ڈیزائنر اور انجینئر خدا تھا اور کام کرنے والے سارے مزدور تھے، ان کو روز بروز روز کا کام سمجھایا جاتا تھا کہ اب کیل اس طرح لگانے ہیں، وہاں پھٹے لگانے ہیں، اتنا بڑا بنانا ہے۔ ایک ایک نقشہ اس کشتی کا آسمان سے نازل ہوا ہے، کیونکہ حضرت نوح کوئی کشتی گر نہیں تھے، نہ اتنی بڑی کشتی کا کبھی انسان کو کوئی تجربہ تھا جتنی بنائی جانی تھی۔ تو آج انہوں نے کا مطلب ہے ہماری حفاظت میں ہماری، مگر اس سے علاوہ ہماری نظر میں، یعنی ہم روز بروز نگاہ رکھتے ہوئے تمہیں بتاتے چلے جائیں گے کہ کس طرح اس کی صنعت کرنی ہے۔ واہینا، اور اس نے اور مضمون کو کھول دیا، ہماری وحی کی ہدایت کے تابع ہماری آنکھوں کو نگرانی کے سامنے۔ اب ہدایت کافی نہیں ہوتی جب تک نگرانی ساتھ نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے مزدوروں کو سمجھا کے، مستریوں کو بھی سمجھا کے ادھر جاؤ تو ادھر اینٹ ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہی نہیں فرمائی بلکہ مسلسل نظر رکھی ہے کہ کوئی غلطی بھی اس میں نہ ہو، کیونکہ چھوٹی سی بھی غلطی بڑی خطرناک تباہی پر منتج ہو سکتی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، بس جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی ہماری تقدیر آ پہنچی، وَفَارَتِ النُّورُ، اور سوتا پھوٹ پڑا، فَاسْلُكْ فِيهَا، پھوٹ پڑے ہے، اذا جا جب آئے تو پھوٹ پڑے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، بس جب ہمارا حکم آ جائے اور سوتا پھوٹ پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ، تو اس میں ایک من کلن زوجین اثنین، تو اس میں لے کر داخل ہو جا، من کلن ہر ایک میں سے، کل زوجین نہیں فرمایا جو غلطی سے پڑا گیا تھا، تمام میں سے، زوجین اثنین و اہلک الا من سبق علیہ، تمام سے کیا مراد ہے، یہ سوال ہے۔ کیوں نہیں مومن جی آپ بتائیں۔ جو ضروری اشیاء ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا، ان اشیاء میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا۔ یہ کس طرح پتہ چلا کہ سارے جانوروں کو جوڑا مراد نہیں؟ اس میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس وجہ سے نہیں، اس آیت میں چابی ہے موجود۔ کلن سے مراد اگر تمام جانور ہوتے تو پھر تمام انسان بھی ہوتے۔ کلن کا لفظ تمام جانوروں پر اور تمام انسانوں پر برابر اطلاق پاتا، مگر اس بات نے وہ اہلا کا الا من سبق علیہ، یہ ثابت کر دیا کہ سارے انسان اور سارے جانور کل کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ لفظ کل نے جانوروں ہی کا ذکر نہیں فرمایا، غلطی ہے، ہر زندہ چیز مراد ہے، وہ زندہ چیز جس کی تشریح موجود ہے کہ ان میں سے بعض جو اس لائق ہیں کہ ان کو بچایا جائے۔ بس انسان کے بچانے کے لیے جن جانوروں کا بچایا جانا ضروری تھا یہ مراد ہے۔ اسی طرح ان انسانوں کو بچایا جائے، ہر انسان کو نہیں، جو بچائے جانے کے لائق ہیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ، کلن کی آگے تشریح ہے، کون سے کل؟ زوجین اثنین و اہلک الا من سبق، ایک ایک جوڑا، بظاہر اس کا ترجمہ بنتا ہے دو دو جوڑے، مگر ایک ایک جوڑا ہے۔
زوج ایک زوج اور اسنین اس کا دوسرا جوڑ مل کے یہ اسنین بنتے ہیں. تو ایک ایک جوڑا اور اہلک الا من سبق علیہ القول قول منہم، اور اپنے اہل میں سے سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے، جن کے بارے میں ہمارا فیصلہ صادر ہو چکا ہے. آگے ایک آیت ہے جو ایک اور آیت کے معمے کو بھی حل کر دیتی ہے. وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ أَشْيَاءٍ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کیا ہے پوری آیت؟ ہاں؟ نہیں حضرت نوح کو فرمایا تھا تسل نہیں ہے نا. وَلَا تَسْأَلْنِي ما ليس لك ما ليس لك به علم. تو بے علم، یہ علم نہ ہو تو تبھی تو آدمی سوال کرتا ہے. اس لیے اس کا اصل معنی کیا تھا وہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں ہرگز خطاب نہیں کرنا جنہوں نے ظلم کیا اور وہی ہیں جو غرق ہوں گے. پس جب نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو اس پہلے سے جاری شدہ فرمان کی انہوں نے یعنی حکم عدولی غلطی سے کی، مگر کی ضرور، بجائے یہ سمجھنے کے کہ یہ ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اہلکہ سے استثناء پہلے سے ہی ہو چکا ہے اور منع فرما دیا گیا تھا کہ نہیں پوچھنا. تو جن باتوں کا علم تجھے دیا نہیں گیا تھا کہ کیوں یہ ہے اور کیوں وہ ہے اور روک دیا گیا ہے علم، ان باتوں میں دخل اندازی کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ ناراضگی کا سبب ہے جو اس آیت سے کھل جاتا ہے. اور بھی وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. انہوں نے تو وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، ان کو روکا نہیں جا سکتا. فیض باقی پھر 30ویں آیت سے شروع کرنا ہے جی. اب اس کے بعد